فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، انسانیت ایک امت تھی، ہم نے نبی بھیجے ان کو سکھانے کے لیے، ان کو اسلام دینے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبی بھیجے، کام اللہ کا بھیج، نبی بولنا کام اللہ کا بھیج، نبی تو اللہ کا کام، توجہ ہے یا نہیں؟ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، دلوں پہ لکھو، اللہ کا کام غیر اللہ کے بغیر نہیں ہوتا تو ملا کا کام کیسے ہو سکتا؟ مجھے مزہ نہیں آ رہا آپ کے سننے کا۔ ہدایت کام کس کا تھا؟ کرنے آیا نہیں، اللہ کا کام جب غیر اللہ سے مدد لیے بغیر نہ ہو۔ نہیں یار تمہارے ہاتھ چادروں میں کیوں ہے؟ اللہ کا کام۔ دیکھو اس سے بڑی دلیل تمہیں تمہارے عقیدے پہ اور کیا دوں کہ جب اللہ کا کام غیر اللہ کے بغیر نہ ہو سکا تو بندے کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تھا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ دو جملے ذہن میں رکھنا اور آیت کا ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ایک تم یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، ایک تم یا علی مدد کہتے ہو یا نہیں؟ بس تمہیں دلیل دے کے میں آگے گزر رہا ہوں۔ خدا نے کہا ہدایت والا وہ ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت والا ہے، ومن یضللہ فلن تجد لہ، میری طرف دیکھو، ومن یضللہ جسے وہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے، ومن یضللہ جسے وہ گمراہ کر دے پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اسے نہ کوئی ولی ملتا ہے۔ یار خدا کی قسم جاگو، کہاں ہو تم لوگ؟ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اللہ فرماتا ہے جسے میں ہدایت دوں وہ ہدایت پر ہے، جسے گمراہ کر دوں اسے نہ کوئی ولی، ولی کے اصلی معنی میں مانا کر رہا ہوں، اسے نہ کوئی مددگار ملتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی راستہ دکھانے والا ملتا ہے۔ اب قرآن کے پہ فیصلہ کر، جسے اللہ نے ہدایت دی وہ یا رسول اللہ کہتا ہے، جسے گمراہ کیا اس کی زبان سے یا رسول اللہ نکلنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ سلامت رہو یار، خدا را جاگو، جاگنے کا وقت ہے۔ اللہ جانے اگلی ملاقات قبر کے اور میرے جنازے میں آپ کی ہو یا اگلے کسی ممبر پہ، ان جملوں کو دنوں پہ لکھتے چلو کیونکہ زندگی کا وقت بہت کم ہے۔ خدا جانے پھر آپ اور میں ممبر سے ہم کلام ہو پائیں یا نہ ہو۔ دیکھو مجاہدوں کا کیا ہے بھائی، حدود کی حفاظت کرنے والوں کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں، تو سن لو اور محفوظ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے اللہ نے پھر آواز دی، کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ میرے دوستوں میں قرآن کی آیت پڑھ کے بھی حیران ہو گیا۔ دیکھو دیکھو، سن رہے ہو نا؟ مجھے سن رہے ہو؟ میں دماغ کا بھی مریض ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود میں اپنی طبیعت پر جبر کی آخری حد تک جاتا ہوں، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے سر میں اتنا زور نہیں ہے جتنا میں لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی سرکار کی دی ہوئی ہے اور سرکار پہ ہی قربان کرنی ہے، اور میرے جملے کو سننا اور خدا کی قسم سننا اور میرے لیے دعا کرنا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرے اللہ نے کہا یہ میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ قلعے والوں جاگتے ہو یار، ثبوت تو دو کہ تم جاگتے ہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میں اپنے معزز مہمان کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا جی یہ جملہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ فرمائے یہ میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، راستہ وہ جس پر کوئی چلتا ہو۔ کہاں ہو بھائی؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یا متکلم کی نسبت خدا کی طرف میرا اللہ سورہ انعام میں کہہ رہا ہے یہ میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ راستہ وہ جس پر کوئی چلتا ہو، اللہ کب چلا تھا؟ توجہ کرو یار، خدا را جاگو، راستہ وہ جس پر کوئی چلا ہو، مالک تو کب چلا؟ راستہ تب بنتا ہے جب کوئی چلے۔
جب کوئی چلے تو کیا بنتا ہے؟ راستہ. خدا کہتا ہے یہ میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے, اس کی پیروی کرو, اس کی اتباع کرو. پہنچ گئے ہو؟ جملہ کہوں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ فرماتا ہے یہ میرا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. اور اب قرآن کی آیت سننا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کی پیروی کرو. فَاتَّبِعُوهُ, اسے دماغوں میں سجا لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. حبیب اعلان کر دو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو. مالک اس کی پیروی کرو. کہا حبیب کہو اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے میری پیروی کرو. تو پیروی کس کی تھی؟ اللہ کے راستے کی. تو سنو جملہ, میرے مصطفیٰ کے قدم اٹھتے جاتے ہیں توحید کا راستہ بنتا چلا جاتا ہے. ابھی میں اس منزل تک نہیں پہنچا جہاں مجھے جانا ہے. دیکھو اللہ نے کہا یہ میرا راستہ ہے, وہی سیدھا راستہ ہے. اور چلا کون؟ میرا اور تیرا نبی. بنا راستہ کس کا؟ اللہ کا. سال اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. یا تو دنیا کے علماء مل کر قرآن سے اس آیت کو دھو ڈالو. اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس زانو کو کائنات منکریت کی گردن پہ رکھ کے اور پکڑ کے گریبان جملہ کہنے جا رہا ہوں, مجھے جواب دینا جب تک میری زندگی ہے. یہ میرا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. اور اللہ کبھی چلا نہیں. سال اٹھاؤ قلعے والوں, جو محمد مصطفیٰ اپنے اللہ کو راستہ دے سکتا ہے وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. ستی قوم مجھے سمجھ نہیں آئی ساری زندگی. علم کہاں ٹمکٹویاں مارتا پھرتا ہے, قرآن پڑھ تمہیں رسول سمجھ میں آئے. جو اپنے اللہ کو راستہ دے سکتا ہے وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. جاگنا جاگنا جاگنے کا مقام ہے. کہہ دوں ایک جملہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ب میں اپنی تقریر کے آخر پہ کچھ روایتیں بھی پڑھوں گا. یہ تم آیتوں پہ لگ نہ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی تقریر میں صرف روایتیں پڑھ دوں تو تم یہ کہہ دو اجمیری صاحب آئے ہیں اور گل نہیں سنا کے ٹر گئے. تو میں مکس کروں گا, مکس, تاکہ تم عادی نہ ہو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے سننے کی عادت نہ ڈالیے گا. سیدھی بات ہے کہ جب آپ عادت ڈال بیٹھے پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. جب آپ کو عادت ہوگی ہو سکتا ہے میں نہ رہوں. اللہ آپ کی اور زندگی طویل کرے اور ناموس رسالت کی حفاظت میں گزارنے کی توفیق دے. کیوں جی؟ میرے اللہ نے آواز دی. بھائی تھک تو نہیں گئے ہو؟ کچھ عرض کروں. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم الکتاب. اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ سے مانگتے ہیں. مانگتے ہیں آپ سے کون لوگ بھائی؟ یہودی. مجھے نہیں پتا کس کے دل میں اترے گا اور کس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا میرا جملہ. میرے اللہ فرما رہے رسول تم سے مانگتے ہیں. کون مانگتے ہیں؟ یہودی مانگتے ہیں. کیا؟